اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیا آپ نے کبھی دنیا کے اس جزیرے کا نام سنا ہے جہاں جنگلات میں ایسے جانور رہتے ہیں جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی پراسرار جزیرے میڈاگاسکر میں ایک خاموش مسلم کمیونٹی بھی آباد ہے جو صدیوں سے اپنی شناخت بچائے ہوئے ہے۔ سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی، فجر کا وقت، ہوا میں نمی، دور کشتیوں کی آواز، اور اچانک افریقی ماحول کے بیچ عربی لہجے میں آذان گونجتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اسلام اس دنیا سے کٹے ہوئے جزیرے تک پہنچا کیسے؟ اور آج میڈاگاسکر کے مسلمان کس حقیقت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ جانیں گے وہ حیران کن حقیقت کہ کیوں میڈاگاسکر کے کئی مسلمان خود کو صرف افریقی نہیں بلکہ سمندری مسلمانوں کی اولاد کہتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں بابو جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈر 5M۔ میڈاگاسکر افریقہ کے مشرقی ساحل سے دور بحر ہند میں واقع ایک دیو ہیکل جزیرہ۔ یہ دنیا کا چوتھا بڑا جزیرہ ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں کی ثقافت صرف افریقی نہیں بلکہ عرب، ایشیائی اور سمندری تہذیبوں کا عجیب امتزاج ہے۔ اکثر لوگ میڈاگاسکر کو صرف لیمر جانوروں یا جنگلات کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں اسلام کی تاریخ 1000 سال سے بھی پرانی سمجھی جاتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے بحر ہند کے ان تاجروں سے جو عرب دنیا، عمان، یمن اور مشرقی افریقہ سے جہازوں پر سفر کرتے ہوئے اس جزیرے تک پہنچتے تھے۔ یہ لوگ صرف تاجر نہیں تھے، یہ اپنے ساتھ زبان، تہذیب اور اسلام بھی لائے تھے۔ میڈاگاسکر کے شمالی ساحلی علاقوں میں آج بھی کئی خاندان ایسے ہیں جن کے نام عربی اثر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آبا و اجداد کو سواحلی یا یمنی تاجروں سے جوڑتے ہیں۔ اور یہی وہ پوشیدہ حقیقت ہے جس کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے۔ تصور کریں، آج سے کئی 100 سال پہلے لکڑی کے جہاز، تیز سمندری ہوائیں اور انہی لہروں کے بیچ مسلمان تاجر اس جزیرے پر قدم رکھ رہے ہیں۔ وہ یہاں جنگ لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ تجارت، رشتوں اور تعلقات کے ذریعے اسلام پھیلا۔ یہی وجہ ہے کہ میڈاگاسکر میں اسلام کا انداز باقی کئی افریقی ممالک سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ میڈاگاسکر کے مسلمان ایک ہی نسل سے تعلق نہیں رکھتے۔ کچھ افریقی نسل کے ہیں، کچھ عرب اثر رکھتے ہیں اور کچھ کے چہروں میں ایشیائی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ صدیوں تک یہ جزیرہ سمندری تجارت کا اہم مرکز رہا۔ آج میڈاگاسکر کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد کم مانی جاتی ہے، لیکن ساحلی علاقوں میں اسلام کی موجودگی کافی واضح محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر مہاجنگا اور شمالی علاقوں میں جہاں مساجد، اسلامی مدارس اور مسلم بازار نظر آتے ہیں۔ فجر کے وقت چھوٹی مسجدوں میں لوگ خاموشی سے جمع ہوتے ہیں۔ زیادہ شور نہیں، زیادہ دکھاوا نہیں، بس ایک سادہ سی عبادت۔ اور شاید یہی میڈاگاسکر کے مسلمانوں کی سب سے منفرد بات ہے، خاموش ایمان۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ لیکن اب ذرا ایک بچے کی زندگی تصور کریں۔ ایک چھوٹا مسلمان بچہ صبح اسکول جانے سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے، پھر وہی بچہ دن میں فرانسیسی زبان سیکھتا ہے، گھر واپس آ کر مقامی مالاگازی زبان بولتا ہے اور شام کو مسجد میں عربی سنتا ہے۔ یعنی ایک ہی زندگی میں 3 مختلف ثقافتیں۔ یہی میڈاگاسکر کی مسلم کمیونٹی کی اصل پہچان ہے۔ لیکن ہر چیز اتنی آسان بھی نہیں۔ میڈاگاسکر دنیا کے غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ کئی مسلم خاندان ماہی گیری یا چھوٹے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں زندگی آج بھی بہت سادہ ہے۔ بارشیں،
कच्ची सड़कें, बिजली के मसाइल और महदूद तालीमी सहूलियात। लेकिन हैरत की बात यह है, इन मुश्किलात के बावजूद यहाँ के मुसलमान अपनी मजहबी शनाख्त बरकरार रखे हुए हैं। रमज़ान में साहिली बस्तियों का माहौल बदल जाता है। इफ्तार के वक्त छोटे बाजार आबाद हो जाते हैं। खजूरें, चावल, समंदरी मछली और मकामी खाने, हर तरफ एक सादगी भरा रूहानी मंजर। और फिर ईद का दिन, बड़े शहरों जैसी चमक दमक शायद ना हो, लेकिन खुशी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती है। अब यहां एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो शायद आपको हैरान कर दे। मेडागास्कर के कई इलाकों में लोग इस्लाम को सिर्फ मजहब नहीं बल्कि आबाओ अजदाद की मीरास समझते हैं। कुछ खानदान आज भी अपने बुजुर्गों की समंदरी कहानियां सुनाते हैं कि कैसे उनके परदादा कश्तियों के जरिए यहां पहुंचे थे। और यही वजह है कि यहां इस्लाम की शनाख्त सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं बल्कि खानदानों की यादों में भी जिंदा है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर इस्लाम यहाँ इतना पुराना है तो दुनिया मेडागास्कर के मुसलमानों के बारे में इतना कम क्यों जानती है? शायद इसकी एक वजह यह है कि ये कम्युनिटी दुनिया की नज़रों से दूर रही। ना बड़ी सियासी ताकत, ना आलमी मीडिया की तवज्जो, ना ही सोशल मीडिया पर ज़्यादा चर्चा। लेकिन खामोशी का मतलब कमज़ोरी नहीं होता। और अब आती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प मोड़। मेडागास्कर में कुछ इलाकों के मुसलमान खुद को समंदरी मुसलमानों की नस्ल कहते हैं। वो मानते हैं कि उनके आबाओ अजदाद बहरे हिंद के रास्तों से यहाँ आए थे, यानी उनकी शनाख्त सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि समंदर से जुड़ी हुई है। यही वो वादा था जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। एक पोशीदा मुस्लिम कम्युनिटी जो अफ्रीका के एक दूर दराज जजीरे में आज भी अपनी रवायात संभाले हुए है। सोचिए, दुनिया की नजरें अक्सर बड़ी ताकतों, बड़े शहरों और मशहूर इस्लामी ममालिक पर रहती हैं, लेकिन मेडागास्कर जैसे खामोश जजीरे में भी मुसलमान अपनी अजान, अपनी दुआएं और अपनी शनाख्त जिंदा रखे हुए हैं। शायद ईमान की असल खूबसूरती यही है कि वो शोर से नहीं, साबित कदमी से जिंदा रहता है। अगर आप मज़ीद हकीकत पर मबनी और चौंका देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें और फैक्ट फाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इस्लाम हर जगह जिंदा है। अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों।